کہ میں بن باز رحمہ اللہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ أول من درسني هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كان يدرسنا العقيدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم سامعین اکرام، یہ ویڈیو بناتے ہوئے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں بن باز رحمہ اللہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ محترم سامعین اکرام، بہت ہی مختصر انداز سے میں اپنے اساتذہ کا تعارف کرانے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے دو ایسے اساتذہ کا تعارف کروں گا جو بن باز رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، یعنی بن باز رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے شمار ہوتے ہیں، جن کا نام الاستاذ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ اور دوسرے الاستاذ عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی شخصیتوں سے علم حاصل کرنے کی ایک بہترین موقع نصیب کیا تھا، جو کہ اپنے وقت کے علامۃ الدہر اور شیخ الاسلام تھے، اور الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع نصیب کیا کہ ہم ان کے شاگردوں سے علم حاصل کی ہے۔ میں ہر استاد کے متعلق دو نقطوں کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ اپنے یعنی میرے استاد اور بن باز رحمہ اللہ کے درمیان کا کیا تعلق تھا، اور میرے استاد کے درمیان کا تعلق کیا تھا۔ تو پہلے استاد کے متعلق ہم بات کریں گے کہ استاد حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدینہ حفظہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ انٹرویو میں اپنا مکمل تعلیمی سفر کے متعلق انہوں نے گفتگو کی تھی، اور اس میں معلومات ہم کو بتایا تھا کہ بن باز رحمہ اللہ جو سب سے پہلے جامعۃ الاسلامیہ کے وہاں پر انہوں نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے مقرر ہوئے، اور اسی وقت یہاں پر ہندوستان میں حفیظ الرحمن حفظہ اللہ یہ باقاعدہ جامعہ دارالسلام سے انہوں نے فراغت حاصل کی، اور اس وقت 1961 عیسوی کی بات ہے، اور یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کہ اس کے بعد کہاں پر تعلیم حاصل کریں۔ اور دراصل واقعہ یہ ہوا کہ حفیظ الرحمن اعظمی حفظہ اللہ جب جامعہ دارالسلام میں علم حاصل کر رہے تھے، اس وقت جامعہ ازہر جو کہ مصر میں پایا جاتا ہے، وہاں سے چند لوگ جامعہ دارالسلام مرآباد کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اس وقت انہوں نے حفیظ الرحمن صاحب کو دیکھا اور ان کے انداز کو پسند کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جامعہ ازہر لے کر جائیں گے اور یہاں پر ان کو اعلیٰ تعلیم نصیب کریں گے۔ تو اس وقت یہ مکمل تیاری کر چکے تھے، اور اسی وقت یہ خبر پہنچی کہ مدینہ منورہ میں ایک مدرسہ کھلا ہے اور ایک تعلیمی ادارہ کھلا ہے جو کہ جامعۃ الاسلامیہ کے نام سے بہت مشہور ہے۔ قرأنا في الجرائد بأن الجامعة فتحت في المدينة المنورة باسم الجامعة الإسلامية، اور یہ اس وقت سب سے پہلی بیچ تھی جو الحمدللہ انہوں نے اس وقت ایڈمیشن لیا تھا۔ اور ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ اس وقت مکمل ہندوستان سے 12 طلباء گئے تھے، اس میں سے جنوبی ہند سعود سے صرف 3 طلباء تھے، اور یہ 3 طلباء میں سے ان کا ہمارے استاد حفظہ اللہ کا نام بھی تھا۔ اور اس وقت الحمدللہ جب انہوں نے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ صرف ایک کلیہ تھا، وہاں پر ایک مادہ تھا، اور یہ کلیۃ الشریعہ تھا، اور اس میں صرف اور صرف 100 طلباء پائے جاتے ہیں، جبکہ آج الحمدللہ ہزاروں کے طلباء پائے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ لوگ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ان کو جو اساتذہ ان کو درس دیے اور جو وہاں پر معلم بنے تھے، یہ سب سے پہلے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہیں، اور اس کے بعد محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، دو بہت ہی معروف اور مشہور اساتذہ ان کو علم نصیب کیا، انہوں نے پڑھایا تھا۔ أول من درسني هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كان يدرسنا العقيدة، والثاني فضيلة الشيخ محمد أمين الشنقيطي في التفسير۔ اور
ہمارے استاد حفیظہ اللہ بتاتے ہیں کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ان کو عقیدے کے متعلق مادہ اور اس کے متعلق کتابیں پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ تفسیر کا علم انہوں نے ان سے حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ 1960 میں ان کی فراغت ہوئی اور 4 سے 5 طلبہ وہاں سے فارغ ہوئے۔ بن باز رحمہ اللہ اور ہمارے استاد حفیظہ اللہ کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق تھا، یعنی ان کے خاص شاگردوں میں سے شمار ہوتے تھے، اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ ہمارے استاد حفیظہ اللہ بن باز رحمہ اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ میری والدہ بیمار ہیں، اس وجہ سے میں چھٹی چاہتا ہوں۔ اس وقت بن باز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ جب ہمارے استاد نے بتایا کہ 4 بھائی ہیں تو بن باز رحمہ اللہ نے کہا قال خلي الثلاثة يخدمون الأم وأنت تخدم الأمة. خلی ثلاثہ یخدم للأم وانت تخدم الأمة، یعنی بہترین جملے سے انہوں نے ان کو جواب دیا کہ 3 بھائیوں کو ماں کی خدمت کے لیے چھوڑ دو، آپ امت کی خدمت کے لیے تیار ہو جانا۔ اس طرح بن باز رحمہ اللہ اور ہمارے استاد کے درمیان ایک گہرا تعلق تھا۔ اب میں اور میرے استاد کے درمیان کا تعلق بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں اور میرے استاد کے درمیان کا تعلق 3 حیثیتوں سے ہے۔ سب سے پہلے وہ میرے استاد ہیں جن سے الحمدللہ ہم نے حجت اللہ البالغہ کی کتاب اس کا علم ہم نے ان سے حاصل کیا تھا، اور دوسری حیثیت عام طلبہ کی تھی کہ الحمدللہ انجمنوں میں ہو، مسجد میں ہو، یا کلاس کے ذریعے ہو، یا درمیان میں کبھی بھی ہم باہر ملتے تھے، انہوں نے باقاعدہ ہم کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ ہم کمرے کو پہنچتے تھے کئی سوالات لے کر، یا کوئی بھی اشکال ہو، یا درس کے متعلق ہو، یا درس سے خارج ہو، ہر طرح کا سوال باقاعدہ ہم کو پوچھتے تھے، اور یہ ایک سوال سے کئی معلومات ہم حاصل کرتے تھے۔ کئی میرے ایسے ساتھی ہیں الحمدللہ، عبدالرزاق ہیں، عبداللہ ہیں، عبدالماجد ہیں، حسان ہیں، ان کے ذریعے باقاعدہ میں ان کے کمروں تک پہنچتا تھا، ان کے سوالات اور شیخ کے جوابات سے میں نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور تیسری ایک حیثیت، خاص حیثیت تھی کہ الحمدللہ جب بھی جامعہ دارالسلام میں کوئی اعلان کی ضرورت پڑتی تھی، وہاں پر ایک صدر عمومی کی حیثیت سے جامعہ کے جانب سے ایک طالب علم کو چنا جاتا ہے جو مکمل طلبہ کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، وہاں پر دیکھ بھال کیا کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر جو ہماری کلاس کے حسان الحمدللہ ہمارے صدر عمومی کی حیثیت سے ہمارے کلاس سے تھے، اس کے جب یہ ضرورت پڑتی تو یہ کہیں پر باہر جاتے تو الحمدللہ میں وہاں پر اعلانات کیا کرتا تھا، تو ہمارے استاد مجھے خاص طور پر بلا کر کے اعلانات کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 حیثیتوں سے میرے استاد کا اور میرے درمیان کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے اساتذہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان سے امت کو اور زیادہ فائدہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ان سے اور شاگردوں کو یعنی علم حاصل کر کے ان جیسے عالم اور ان جیسے اساتذہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔